ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑے دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہودیوں کی مالی خیانت کا ذکر ہوا تھا، اور جو خائن ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے وہ قسمیں کھا لیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے۔ تو وہاں مالی خیانت کا ذکر تھا، اور اب یہاں پر ان کی جھوٹی قسموں کا ذکر ہے، جن جھوٹی قسموں کے ذریعے وہ اپنی مالی خیانت کو چھپاتے تھے۔ یہودی علماء اور یہودیوں میں وہ لوگ جو مالدار اور صاحب ثروت تھے، ان میں ایک ابو رافع ابن کنانہ تھا، اور ایک کعب بن اشرف، اور ایک حیی بن احتب۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ کہ توریت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو ان لوگوں نے چھپایا اور اس پر جھوٹی قسمیں کھائیں۔ توریت کی آیتوں میں جو تبدیلی کی، ان تبدیلیوں کو قسم کھا کر کے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی آیات ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں جو یہودیوں نے کہا تھا کہ عربوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا میدان محشر میں، ہم ان کا مال اگر لے بھی لیں تو ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تو اس پر وہ قسم کھاتے تھے، اور اس بات کا حوالہ دیتے تھے کہ ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب اتری ہے توریت، اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ تو ان کی جھوٹی قسموں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو کے بدلے تھوڑی رقم لے لیتے ہیں۔ شرع یشری کے معنی آتے ہیں بیچنا، اشترا یشری کے معنی آتے ہیں خریدنا بیچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو بیچ دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی رقم لے لیتے تھے۔ وہ اس طرح کہ یا تو اس میں عہد اللہ جو ہے، عہد و پیمان جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جو بندوں سے وعدہ کیا تھا کہ میری وحدانیت پر قائم رہنا، میری عبادت کرنا، وہ عہد و پیمان ہے کہ وہ عہد و پیمان بھول گئے تھے۔ یا توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزماں آ جائیں تو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آنا، تو اس عہد و پیمان کو ان لوگوں نے پورا کیا نہیں، اور اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ تو گویا کہ اس عہد و پیمان کو کیسے توڑا
کہ قرآن پاک کی توریت کی وہ آیتیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو بدل دیا اور یہ قسم کھا لیا اس پر کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتری ہوئی یہ آیات ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے میں ان لوگوں نے بیچ دیا۔ اچھا، یہ دنیا کا جو تھوڑا مال ہے اسے تھوڑا کہا گیا ہے۔ دنیا کے مال کو جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اسے تھوڑا کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو جب سکے کا چلن رہتا ہے، کوئی کرنسی چلتی رہتی ہے تو اس کے بدلے میں مال تو مل جاتا ہے، لیکن جب سکے کا چلن نہیں ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ بھی مال نہیں ملتا ہے، وہ آدمی کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی نوٹ بندی ہوئی، اس میں اب 500 کا نوٹ آدمی پرانا لے کر کے گھومتا رہے یا 1000 کا نوٹ لے کے گھومتا رہے، اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا، تو وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ آدمی اسے پھینک بھی نہیں پاتا ہے، رکھ بھی نہیں پاتا، رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں، پھینکنا چاہتا نہیں۔ تو دنیا میں تو یہ جو ہے سکے یا سونا اور چاندی یہ چل جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آخرت میں تو کوئی کرنسی چلنے والی نہیں ہے دنیا کی۔ تو آخرت میں تو جو ہے اس کے بدلے میں انہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے عہد و پیمان کو تھوڑے سے دام کے بدلے میں یہ بیچ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ آدمی جب جھوٹی قسمیں کھا لے کسی بھی بات پر تو اس کا وبال بہت بڑا ہوتا ہے۔ عموماً جو ہے جو لوگ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جیسے چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، قتل ہے، اسے تو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے گناہوں کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا ہے اور اسے کرتا رہتا ہے۔ اور یہ چھوٹے گناہ آدمی کی ایمانی زندگی میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک چنگاری، کہ یہ چنگاری کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سلگتی رہتی ہے اور کبھی آدمی کے پورے گھر اور مکان سارے ساز و سامان کو وہ جو ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں جسے آدمی بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی میں جو ہے اس گناہ کو کرتا رہتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، یہ آدمی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، مذاق میں بول دیا، تجارت میں بول دیا، اس کے اوپر قسم اٹھا لیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان سے آیت کریمہ کا آغاز کیا ہے۔ ان کے معنی آتے ہیں بے شک، یقیناً، یعنی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے مال میں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 5 طرح کے عذاب اور 5 طرح کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے تجارت میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر کے سامان فروخت کر دے، سخت حرام ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا حرام ہے، دوسرا سامنے والے کو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، حقوق اللہ میں گرفتار ہوا، دوسرا حقوق العباد میں گرفتار ہوا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا تاجر اور امانت دار تاجر جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ چونکہ تجارت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا کے مال سے اس کا تعلق رکھتا ہے، اور آدمی اس میں خواہی نہ خواہی، چاروں نہ چار، نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بول ہی جاتا ہے، کہہ ہی دیتا ہے کہ نہیں اتنے میں تو مجھ کو بھی نہیں پڑا ہے، تو وہ جو ہے ایک جھوٹ ہو ہی جاتا ہے، اور اس پر جو ہے نہ جانے کیسی کیسی قسمیں بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا اور امانت دار تاجر ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ویسے وہ میرے ساتھ رہے گا۔ 5 طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں۔ دیکھیں 5 طرح کی کون سی سزائیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، پہلی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا،
کوئی حصہ نہ ہونے کا مطلب یعنی رحمت الہی سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. دنیا میں تھوڑا بہت اگر مل جائے تو مل جائے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا حصہ ان کا ختم کر دیا جاتا ہے. لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دوسری سزا ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا. کلام نہ فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ کبھی تو کلام اس لیے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمائے گا کہ اظہار غضب کے لیے، جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے اور وہ کوئی جرم کر کے آیا رہتا ہے تو قاضی جو ہے اتنا ناراض رہتا ہے، جج اتنا ناراض رہتا ہے، بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے اس سے. وہ کہتے دیکھو اس کا معاملہ، اس کو نپٹاؤ، کنارے کرو اس کو، تو وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے اس سے. تو یہ اظہار غضب کے لیے. یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام رحمت نہیں فرمائے گا، جیسے پیار اور محبت سے اپنوں سے باتیں کی جاتی ہیں ویسے نہیں کہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے اس کی پوچھ گچھ جو ہوگی وہ سخت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے، بہت قریبی ہوتا ہے، اس کے اوپر غصے کا اظہار تو آدمی کرتا ہے، لیکن اس غصے کے اظہار میں ایک طرح کی محبت جھلکتی ہے جسے عتاب کہا جاتا ہے. تو یہ تو مومن کے لیے. لیکن جو شخص ایسا کرے گا کہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے اور اس کے بدلے میں دنیا کے مال کو وہ ترجیح دے، یا اپنی قسم جو ہے وہ بیچ ڈالنے کا مطلب جھوٹی قسمیں وہ کھا لے تاکہ دنیا کا کچھ نفع حاصل ہو جائے، تو ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آخرت میں اس کی رحمت سے کوئی حصہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. اچھا، ولا یکلمہم اللہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی. وہ اس طرح کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کہا گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا پسند ہو وہ قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ جائے، وہ قرآن کی تلاوت کرے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام. تو نیکیوں کی ایک توفیق ہے نا. اور وہ قرآن جس کے دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دیتا ہے. پڑھنا تو بعد کی بات ہے، ایک لفظ اگر کوئی پڑھتا ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. ایک لفظ نہیں، ایک حرف اگر کوئی پڑھتا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. یعنی صرف الف لام میم کوئی پڑھ لیا تو آپ سوچیں جو ہے کتنا ثواب اسے مل جائے گا، اور اگر دیکھ کر کے پڑھا تو دیکھنے کا ثواب الگ ہے. تو ولا یکلمہم اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کی اسے توفیق نہیں ملے گی. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. 3 سزائیں. چوتھی ولا یزکیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، یعنی گناہوں پر اسے سزا مل کر کے رہے گی. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے اور بغیر کسی حساب و کتاب کے بندے کو جنت میں بھیج دے. لیکن جو اس طرح کے جرم میں گرفتار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، یعنی اسے بخشے گا نہیں بلکہ اس کی سزا اسے مل کر کے رہے گی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے پاک نہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسے نیکی، صدقات و خیرات کی اور نیکیوں کی جو ہے توفیق نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لے کر کے آئے، نیک عمل کیے اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خانہ کعبہ میں جائے اور طواف کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک قدم وہ رکھتا ہے اور دوسرا اٹھاتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے طواف میں حکم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے طواف کیا جائے کہ زیادہ زیادہ قدم جو ہیں ہو جائیں اور گناہ زیادہ مٹ جائیں، نیکیاں زیادہ مل جائیں۔ تو ولا یزکیہم کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ نیکیوں کی توفیق ملے گی تو گناہ مٹیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا یزکیہم، ہم گناہوں سے اسے پاک نہیں کریں گے۔ تو ایک بہت معمولی سی چیز ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اور لوگوں سے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں یار تجارت میں اتنا تو چلتا ہے، تو یہ جو چلتا ہے یہ قیامت کے دن نہیں چلنے والا ہے۔ اور پانچویں سزا یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا عذاب، ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو ہے عموماً علماء نے یہ لکھا ہے کہ عذاب علیم کا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہاں پر جو ہے وہ خاص طور سے کفار کے لیے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ذکر اگرچہ یہودیوں کا ہے، اور یہودی بھی کافر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنیاد پر، لیکن گناہ آپ دیکھیں کہ قسمیں وہ بیچتے تھے، یعنی جھوٹی قسمیں وہ کھاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ سزا مرتب ہوئی۔ تو اگر کوئی مسلمان بندہ جھوٹی قسمیں کھائے تو کیا یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے مجھے بھی اس عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جھوٹی قسم جو ہے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں بڑے بڑے گناہ بتا دوں تمہیں؟ صحابہ نے کہا بتا دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک مت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، 4 گناہ بتائے ہیں۔ اور 5ویں کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ کر کے یوں مستعدی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا الا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور یہ چیز بتانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستعد ہو گئے، باقی تو عام طور پہ بتا دیا، لیکن یہ خاص طور سے تاکید سے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت اس جانب توجہ نہیں کرے گی اور اس میں گرفتار ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے رسول نے تاکید سے فرمایا الا وقول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں، یہ چیزیں جو ہیں جھوٹ، یہ اللہ، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اگر اس قسم کی، جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی بندے کا اگر نقصان نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر کسی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے تو اور زیادہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ اپنے جھوٹ، ایک تو جھوٹ بولا، اللہ کی نافرمانی کی اور حقوق اللہ میں گرفتار ہوا، اور دوسرا بندوں کا حق اس کے جھوٹ کی وجہ سے مارا گیا۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہوا کہ جو تاجر جھوٹی قسمیں کھا کر کھوٹا مال بیچے یا اپنا مال جو ہے وہ نکالنا چاہے تو اس کے جو ہے وہ سخت گنہگار ہے، اور اس آیت کریمہ کے حکم میں وہ داخل ہے۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ مومنوں پر خصوصاً پرہیزگاروں پر یہ 4 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتریں گی۔ کون سی 4 نعمتیں؟ شروع کی 4 نعمتیں، یعنی جو اس کا جو ہے خلاف ہے، یعنی لا خلاق لهم فی الآخرہ،
جھوٹی قسم کھانے والوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا، لیکن مومن اور پرہیزگاروں کو اس حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے کلام نہیں فرمائے گا، لیکن جو ان باتوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ ان سے کلام رحمت فرمائے گا، ان کے اوپر نظر رحمت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک بھی کرے گا۔ یہ چاروں نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو پرہیزگار ہوں گے اور جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے ہوں گے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ سزا اور جزا کی جگہ دنیا نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل ہوگا اور اس عمل کا جو بدلہ ہوگا وہ آخرت میں ملے گا۔ ہاں، اس عمل خیر کی بنیاد پر، نیک عمل کی بنیاد پر اس کی برکتیں ضرور دنیا میں ملیں گی۔ تو عمل خیر کرنے سے، نیکی کرنے سے ڈبل فائدہ ہے، ایک دنیا میں اس کی برکتیں اور آخرت میں اس کے جو اجر و ثواب ہوگا وہ ملے گا۔ تو دنیا جو ہے جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جزا اور سزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخوان سے ہر دوست دشمن سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق دشمن کو بھی پہنچتا ہے، دوست کو بھی پہنچتا ہے، مومن کو بھی، کافر کو بھی، سبھی۔ لیکن کافروں کے کفر کا بدلہ آخرت میں، اور مومن کی ایمان اور ان کے عمل خیر کا بدلہ جو ہے آخرت میں، اصل بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیکیوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔